تکبیر۔ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن شیخ پوری صاحب مسل کے اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن شیخ پوری صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے. علماء نے خطباء نے اپنے اپنے انداز سے مطابق قرآن و سنت دے مزاج دے مطابق واضح فرمایا ہے. میرے تو قبل گرامی قدر میرے انتہائی دل دے قریب میرے پیارے میرے بھائی عزیز محترم المقام مولانا حافظ محمد آصف ندیم حافظہ اللہ تعالی، جو کہ بڑے آشن انداز نال قرآن و حدیث یا تعلیمات تساں احباب دے سامنے پیش کر رہے سن. اور انہاں تو قبل میرے عزیز اور برخوردار محترم مولانا حافظ محمد عباس صاحب والدین دی عظمت اور شان اور مقام دے حوالہ نال گفتگو کر رہے سن. اللہ پاک علماء دا خطباء دا بیان کرنا اور دوسرا تمام احباب دا اس مقام تے بیٹھ کے کتاب و سنت یا پیاریاں تعلیمات نو سننا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. دوستو، بھائیوں، عزیزوں، انتہائی قابل شد احترام بزرگوں، بخار دی شدت دی وجہ نال گلے تے بھی کافی اثر ہے. احباب دے سامنے میں اپنا عذر پیش کیتا، لیکن انتظامیہ دے اشرار تے احباب گرامی دی بھرپور توجہ دلانے تے
اپنی حاضری نو یقینی بنانا پیا۔ باہر کیف کوشش کراں گا کہ اختصار دے نال جو باتاں احباب نے میرے ذمے لگائیاں نے میں تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت دے مزاج دے مطابق پیش کر سکا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ، پیارے حبیب دے زندگی دیاں اداواں، آپ دیاں کیفیات، یقیناً آپ دی زندگی دی ایک ایک ادا جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بلا شبہ اس بات اندر کوئی شک نہیں اور کوئی دوسری رائے نہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے اللہ پاک نے نہ کسی نو پیدا کیتا ہے اور نہ قیامت تک پیدا کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات مسلمہ ہے کہ وہ خوبی نہیں، وہ صفت نہیں، وہ اچھائی نہیں جو پیارے محمد الرسول اللہ دے اندر موجود نہیں۔ اسی وجہ کہ بلا شبہ تمام انبیاء اور رسول جو صفات دا، خوبیاں دا، شان و عظمت دا مجموعہ بن کے آئے، اللہ پاک نے مختلف انبیاء نو مختلف خوبیاں دے نال نوازے ہیں، لیکن ساری فکر اور سوچ اور نظریہ کیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول دیاں خوبیاں اور صفات دا جو مجموعہ ہے اس شخصیت دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ ذرا پیار اور محبت نال دل دیاں گہرائیاں تو درود پاک بڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مرشد و مخدوم دا نام پاک سن کے جو بندہ درود نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا بخیل ہے، اور سونے حبیب دا نام پاک سن کے جس مقام تے درود پڑھیا جائے یقیناً وہ جگہ بابرکت ہے جس مجلس کے اندر پیارے مرشد و مخدوم دی ذات بابرکت تے درود پاک دے پھول نچھاور کیتے جان، وہ مجلس بابرکت ہے، انہیں دے رب دیا رحمتہ نے، خیرہ نے، اور درود پاک پڑھنے دے فائدے نے کہ درود پڑھنے دے نال انسان دے گناہ مٹتے نے، نیکیاں بڑھ دیا نے اور درجے بلند ہوتے نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم رہنما اور پسرور دی شان تے عظمت تے روح رواں اور ساڑھے پیارے محترم المقام مجاہد انتھک مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہ دیا محبتاں، انہ دا پیار اور انہ دیا خوبت اور اپنے علاقے دے نال خاص کر کے ہر پروگرام تے اہمیت دینا، پہنچنا، حاضری نو یقینی بنانا، اللہ انہ محنتاں نو قبول فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اور جو میری طرف میں عرض کر رہے ہیں کہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار نال آلہ نے آپ دی ذات دا مسئلہ ہوئے، آپ دی صفات دا معاملہ ہوئے، آپ دے اسماء مبارکہ دی بات ہوئے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا تذکرہ ہوئے، پیارے حبیب دے جانشار، وفادار، باوقار اور با کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ذکر ہوئے،
کسی بھی گوشے تو کسی بھی مرحلے تو زندگی دے کسی بھی موڑ تو رسول اللہ دا ذکر چھیڑیا جائے یقیناً اس دا احاطہ ناممکن ہے. اسی وجہ کہ آپ دی ہر ادائی خوبصورت ہے. پیارے حبیب دی ہر نسبت ہی سونی ہے. نبی پاک دی طرف جدی نسبت ہو جائے نا اس نسبت دا احترام صرف انسان ہی نہیں آسمان دے ملائکہ بھی کر دے. صرف ملائکہ ہی نہیں ایسی مخلوق کہ جس نو اس بات دا شعور نہیں کہ کدا احترام کرنا ہے کدا حیا کرنا ہے کدا نہیں کرنا جنہاں نو جنگلی درندے کیا جاندہ ہے وہ شیر چیتے جنگلی درندے رسول اللہ دی نسبت دا حیا کر دے. اسی وجہ کہ اللہ پاک نے شان اور عظمت اس انداز دی بنائی ہے کہ پیارے حبیب دا ذکر خیر یہ مجالس واسطے برکت دا ذریعہ ہے. پیارے حبیب دا ذکر خیر یہ گناہاں دے تلافی دا ذریعہ ہے. سونے حبیب دا ذکر خیر یہ درجات دی بلندی دا ذریعہ ہے. نبی پاک دا ذکر خیر اور لوگوں یہ جنت دے حصول دا ذریعہ ہے. پیارے مرشد و مخدوم دا ذکر خیر جہنم اور دیگر سختیاں تو عذاباں تو بچنے دا ذریعہ ہے. اور آئیے ذرا غور کرنا جو آیا مقدسہ جس کا ایک مختصر جہا حصہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے چند منٹ یہ متعلقہ کچھ باتاں پیش کر کے اجازت چاہواں. جس طرح میں اگے عرض کی ہے کہ بخار دی شدت دی وجہ نال گلے تے بھی اثر ہے اور میں کما حق ہوں بیان نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے میں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے چھٹی دے دیو. کہنے لگے اگے ہی مشہور ہے کہ میں تسی جلسیاں تے نہیں آتے. باہر کیف عذر جڑا ہے عذر ہی ہوتا ہے لیکن میں سمجھیا کہ چلو جس طرح بھی. اور ایک حافظ عباس صاحب ماشاءاللہ انہوں نے انہوں دی ذمہ داری لگائی سی باہر کیف اس مقام تے پہنچنا میں سمجھنا ایک خیر دا حصہ ہے کہ شہادت دے اندر خیر دے اندر شمولیت ہو گئی ہے. اور ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالی دے کاغذہ دے اندر ساڑھے واسطے یہ ہوئی نجات دا ذریعہ بن جائے. میرے عزیزوں میرے دوستوں بھائیوں قابل صد احترام بزرگوں میری ماں بہنوں عزیز بیٹیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقہ جو آغاز سے اندر قرآن پاک دی ایک آیا مقدسہ دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے. اللہ پاک نے اس مقام تے کسوٹی بیان کی تھی ہے کہ ایک جو بہترین امتی ہے جو محمد الرسول اللہ دی امت دا فرد ہے او دا اپنے مرشد و مخدوم نال جڑا تعلق ہے جڑا رابطہ ہے اپنے پیارے حبیب نال جڑی او دی وفا ہے یا جو رشتہ اور ناتا ہے او دی بنیاد کی ہونی چاہیے اور اس تعلق دا معیار کی یہ کسوٹی کی ہے. اور وہ معیار اللہ سبحانہ و تعالی نے دو لفظاں دے اندر ذکر کر چھڑے. قرآن دی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ ساڑھے جیسے گناہگار لمبی گفتگو کرن لیکن بات نو سمجھان تے قادر نہ ہو سکن. بات کسی نو سمجھ آئے کسی نو نہ آئے لیکن اللہ پاک نے دو لفظاں دے اندر ہی سونے حبیب دی بیست آپ دی تشریف آوری آپ دا دنیا تے جلوہ گر ہونا اور امتی اور نبی دے ماں بہن جو تعلق دا راس اور بنیاد ہے اور دو لفظاں دے اندر ہی ذکر کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے انداز کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے
بہترین نمونہ بن کے آئے نے، اسوۃ کیسا نمونہ بن کے آئے نے۔ بعض اوقات نمونہ برا بھی ہویا کردا ہے، غلط بھی ہویا کردا ہے۔ لوگ کہندے نے نا کہ میرا بچہ نیک سی پر بھڑیاں لوگاں دی بہنی بہ گیا ہے، میرا فلاں عزیز اچھا سی لیکن وہ دی مجلس بری ہو گئی لہذا انہوں بھی رنگ چڑھ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنے نبی آخر الزمان ہوں، کیسا نمونہ بنا کے بھیجے ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین تے عمدہ نمونہ بن کے آئے نے۔ ایسا نمونہ ہے جدے اندر کجروی کوئی نہیں، جدے اندر ٹیڑھا پن کوئی نہیں، جدے اندر کمی کوئی نہیں، جدے اندر کوتاہی کوئی نہیں۔ ہر لحاظ نال اللہ نے، ہر لحاظ نال بلند و بالا نے، ہر لحاظ نال اونچے نے، ہر لحاظ نال اللہ و صاحب دے حامل نے۔ بلکہ اگر میں ایک کہہ دیا تو یقیناً یہ بات بالکل مسلمہ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ پاک نے دنیا دے اندر پیدا ہی کوئی نہیں کیتا، اور تا قیامت اللہ پاک نے کوئی پیدا ہی نہیں کرنا۔ اللہ اوصاف دا حامل، اللہ گفتار والا، اللہ کردار والا، اللہ اخلاق والے، اللہ معاملات والے، اور لوگ حسن و جمال دے پیکر بن کے آئے نے۔ اور پتا کتنے اللہ نے، ایک اہل حدیث شاعر مولانا نور حسین گرجاکھی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، رحمتوں واسعہ، سادہ لفظاں دے اندر پیارے حبیب دی تعریف کی تھی ہے اور موتیاں دی لڑی پر ہوئی ہے کہ رسول اللہ کتنے اللہ نے، آپ دی سیرت کتنی سچی ہے، آپ دیا دعویٰ کتنی پیاریاں نے، اور نبی پاک جیسا اللہ پاک نے اور بنایا ہی نہیں۔ اس بات دی ترجمانی کنہ لفظاں دے نال کردے نے، پتہ کی کہتے نے، اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی صلی اللہ، ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھو یار، نبی پاک نال پیار ہے بھی نا ماشاءاللہ، یہ درود پڑھے ہاں صحت گھٹنی نہیں ودے گی انشاءاللہ، تے نیکیاں دے اندر اضافہ ہوئے گا، گناہ معاف ہونگے تے درجے بلند ہونگے تے مجلس بابرکت ہو جائے گی، اور نبی پاک دے نال اظہار محبت ہوئے گا۔ اس بات سے پیار نال کھل کھلا کے درود پاک دے موتی اور پھول نچھاور کیجئے۔ پتہ ماللہ کی فرماندے نے، اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، اسے نبی محمد اتے اور ختم نبوت ہوئی، آدم پیر محمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم، آدم پیر محمد سرور رہبر کل جہانا، تے سونا نام تے سونی خصلت نبیاں وچ ہی اگانا۔ مشرق مغرب شمال جنوب بتائیں اور ٹونڈ لو جگ سارا۔ کئی دوستاں نو شبہ کئی بھراواں نے پاچھڑے ہیں نا کہ اہل حدیث سے بارے جنہاں نو وہابی کیا جاندا ہے کہ انہاں دے لاگے نہیں جانا، قریب نہیں بہنا، گل نہیں سننی۔ وجہ کی ہے؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے جیسا من دے نے، اپنے ورگا من دے نے، اپنے وڈے بھرا ورگا من دے نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لوگوں ساڑی سوچ اور فکر اور نظریہ تو اے ہے کہ لکھ سوا لکھ انبیاء تے رسول بھی انہاں ساریاں دیاں عظمتاں مل جان، محمد الرسول اللہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جس قدر شان اور عظمت رسول اللہ نو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطائی ہے،
تدے دے مولا کہہ رہے نے فرماتے نے مشرق مغرب شمال جنوب دائیں اور ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدھرے مول نہ دسے اور سونا نبی سہارا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ قاری القرآن قاری عبدالرحمن صاحب شیخو پوری پیارے حبیب ہر اعتبار نہ اللہ رب صلی اور تدیت قرآن حکیم نے اس بات دا جناب علی اعلان کیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور دنیا دے اندر رہنے والوں ساڈا محبوب پیغمبر تواڈے واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے نے ہر اعتبار نال نمونہ نے نبی پاک دا عقیدہ دیکھو تے اپنا عقیدہ سیدھا کر لو آپ دا عقیدہ تواڈے میرے واسطے نمونہ ہے سونے نبی دا اخلاق دیکھو اپنے اخلاق دی جناب علی اصلاح کر لو امام کائنات دا اخلاق تواڈے میرے واسطے نمونہ ہے نبی پاک دی چال چلن دیکھو اپنی اصلاح کر لو اودی وجہ کہ رسول اللہ دی زندگی دی ایک ایک ادا تواڈے میرے واسطے نمونہ ہے نبی پاک دیاں عبادات دیکھو اپنی عبادات دی اصلاح کر لو نماز ہوئے روزہ ہوئے زکوٰۃ ہوئے حج ہوئے کوئی بھی عبادت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عبادات دے طور طریقے جو قرآن و حدیث سے اندر موجود نے انہوں تک کے دیکھ کے اپنی اصلاح کر لو یقیناً اسوۃ حسنۃ محبوب پیغمبر تواڈے میرے واسطے اور قیامت تک پیدا ہونے والے آخری امتی واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے نے اودی وجہ ایک قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نیا نبی آ سکتا نہ مکمل نہ نامکمل نہ ذلی نہ بروزی نہ قدوری نہ کوئی اور نہ چھوٹا نہ بڑا محمد الرسول اللہ تو بعد قیامت دی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا نہ کسی دے آنے دی گنجائش باقی ہے نہ ضرورت باقی ہے رسول اللہ خاتم المرسلین بن کے آئے نے خاتم النبیین بن کے آئے نے اس واسطے آخری جو امتی ہے ادھے واسطے بھی اگر نمونہ نے تو ایک ہی ہستی ہے جنہاں دا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے عزیزو یہ وہی اہل حدیث دا معیار ہے ساڑے نال اختلاف دی جو بنیادی وجہ ہے ساڑی زندگی اور ساڑا دستور ساڑا منہج ساڑی زندگی دے اصول کی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شان اور اعتبار نال بڑے اونچے فہم و بصیرت اعتبار نال مسلمہ حضرت امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک امام بخاری امام مسلم دیگر ائمہ حضرات رحمہم اللہ تعالی اور لوگوں زہد اور تقوی دے امام سن علم دے شطور سن علوم و فنون دے پہاڑ سن کوئی دوسری رائے نہیں لیکن بڑی معذرت ہے یہ جتنے ائمہ نے یہ سارے محمد الرسول اللہ دے امتی نے نبی اور رہبر رہنما وہ اسے شخصیت دا نام ہے جنہ دے بارے اللہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور پتہ انہوں دی پیروی اور انہوں نے اسوہ حسنہ ماننا کیوں ضروری ہے چونکہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہ دی شخصیت اتحاد اور اتفاق ممکن ہے حضرت امام ابو حنیفہ نو ماننے والے
دوسرے جڑے آئمہ رحمہم اللہ تعالی انہاں دے اقوال نے وہ اپنی زندگی دے اندر انہاں دی نفی کر رہے ہیں. انہاں نو ماننے والے حضرت الامام ابو حنیفہ دی نفی کر رہے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد بذات خود علمی مسائل دے اندر انہاں دے نال اختلاف کر دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی شخصیت ہے کہ جڑا آپ دی نفی کرے گا وہ دائرہ اسلام تو ویسے ہی خارج ہو جائے گا. یعنی نبی پاک دے ذات تے اتفاق کس قدر ممکن ہے کہ کوئی حنفی پائی ہوئے، کوئی شافی ہوئے، کوئی مالکی ہوئے، کوئی حنبلی ہوئے، اور دوستو کوئی کسے مسلک دا ہوئے، رسول اللہ دی شخصیت دا کسے نو انکار نہیں. اور پیارے حبیب دی شخصیت دے بارے کسے نو اعتراض نہیں. اگر میں کہا کہ فقط میرے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ انہاں دے فرمودات نو تسلیم کیتا جائے یا انہاں دے فرمودات نو ہی قانون بنایا جائے، دوسرے پرا ناراض ہو جان گے. بلکہ میرے مسلک دے وچوں ہی لوگ ایسے کھڑے ہو جان گے جڑے کہیں گے اسی یہ بات نہیں مانتے. اگر میں کہا کہ میرے بڑے ماضی قریب تو پچھڑنے والے ساڑھے دلان دے جانی، ساڑھے دلان دے بہار اور ساڑھے بڑے پیارے حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد امیر رحمہ اللہ تعالی، میں کہا کہ فقط انہاں دے فرمودات جڑے نے وہی کافی نے دین واسطے، انہاں نو قانون بنا لیا جائے، دوسرے پر ناراض ہو جان گے. اس طرح ساڑھے بریلوی مسلک دے جڑے احباب نے اگر وہ کسی اپنے عالم دین نو لے کے آن کہن کہ انہاں دے قوانین جڑے نے اور انہاں نے جو دین نو سمجھے ہے انہوں ہی قانون بنا لیا جائے، ساڑھے پر ناراض ہو جان گے. دیوبندی مکتبہ فکر دے دوست ناراض ہو جان گے، انہاں نو لے آندا جائے دوسرے ناراض ہو جان گے. اور میرے عزیزو ایک کوئی شخصیت ایسی ہے جنہ دے کسی دی ناراضگی کوئی نہیں. وہ شخصیت کیڑی ہے جنہ دا نامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دے بارے قرآن نے دو ٹوک لفظ بولے لے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تہاڈیاں عطاواں، تہاڈیاں عبادات، تہاڈی زندگی دیاں کیفیات، تہاڈے معاملات، تہاڈا رہنا سہنا، تہاڈی ازدواجی زندگی، تہاڈی گھریلو زندگی، تہاڈی کاروباری زندگی، تہاڈا کوئی بھی مرحلہ ہوئے اس وقت تک قابل قبول ہے جدوں تک او دے اندر پیارے محمد دے طریقے دی شمولیت ہے. اور آپ دا طریقہ نہیں تو بڑی معذرت دے نال گزارش ہے پھر نام دا اسلام ہے، پھر نام دا اسلام. کیونکہ اسلام دا اگر تعارف کروانا ہوئے تو اللہ دی ذات باری تعالیٰ تو بعد سب تو پہلا تعارف کدا ہوندا ہے؟ بولو تو ہاں. اگر کسی بندے نو اسلام دا تعارف کروانا ہوئے، جی کتاب دا تعارف کروانا ہے تے اللہ دی کلام قرآن پاک، تے قرآن تو بعد سب تو پہلا تعارف نبی پاک دی حدیث دا. گل سمجھے ہو نا؟ اس طرح سب تو پہلا تعارف اللہ دی ذات دا تے رب دی ذات تو بعد تعارف ہے ہی محمد رسول اللہ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دے تعارف تو بغیر، انہاں دی شمولیت تو بغیر اسلام مکمل نہیں. کیا کوئی اور بھی ہے کہ جنہاں دی شمولیت تو بغیر اسلام مکمل نہ ہوئے؟ اللہ اکبر. او فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. اور میرے عزیزو وہ کیسے محبوب نبی سن، انہاں دی اداواں کیسیاں سن، انہاں دا زندگی دا طور طریقہ اور انداز کیسا سی، اسلوب کیسا سی. اللہ نے ایویں اسوہ حسنہ نہیں آکھیا کہ جے زندگی دے اندر انہاں دے اخلاق دیاں کرنا دیکھاں، جے انہاں دے درگزر دا ماحول دیکھاں، جے زہد دا رنگ دیکھاں، جے تقوی دی دولت دیکھاں،
جے خشیت الہی دیکھا تو انہاں جیسا ہے ہی کوئی نہیں. قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایسا تو سمجھے ہے نا کہ اخلاق صرف اس بات دا نام ہی ہے کہ زبان میٹھی ہوئے. ٹھیک ہے، زبان دی مٹھاس یہ اخلاق دا اعلیٰ ترین پہلو ہے، لیکن یہ نال نال زبان بھی میٹھی ہوئے، دل بھی سچا ہوئے، اور زندگی دے طور طریقے بھی اعلیٰ ہون، بہترین ہون، اودیاں اداواں بھی ستھریاں ہون، اودی نظر دے اندر بھی حیا ہوئے، اودے کردار دے اندر بھی لطافت ہوئے، اودے معاملات دے اندر بھی حسن ہوئے. اس نو کیا جاندہ ہے یہ اللہ اخلاق دا مالک. اور نبی پاک اتنے اللہ اخلاق دے مالک نے. ایویں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں کسی نے پوچھی اسی نے کہ تابعی نے کہنے لگے اماں جانے تھے دسو یہ رسول اللہ دا اخلاق کیا ہے؟ اور وہاں لگی ہے قرآن نہیں پڑھے ہیں، قرآن تو پڑھے ہیں. کہنے لگی ہے کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن محمد الرسول اللہ دا اخلاق. پھر ماں جی نے سورۃ المومنون دیا پہلیاں آیات جنہ دے اندر اہل ایمان دے اوصاف بیان کیتے ہیں. اما جاننے ہو آیتاں تلاوت کی ہیں. کی مطلب کہ انہاں آیتاں دے اندر کیڑی بات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مومن بے نماز نہیں ہوتا. مومن بولو بے نماز بولو نہیں ہوتا. مومن لغویات تو پرہیز کر دینے، مومن زکات دی پابندی کر دینے، مومن بد کردار نہیں ہوتا، زنا بدکاری دے قریب تک نہیں جاندا، مومن وعدے دی پاسداری کردا ہے، مومن امانت دے اندر خیانت نہیں کردا. اللہ نے مومنہ دیا شانہ بیان کی دیا. اور ماں جی نے اے آیتاں پڑھ کے ثابت کیتا کہ نبی پاک با اخلاق نے کی مطلب یہ جڑیاں خوبیاں انسان نو اخلاق کریمانہ دے فائد کر دیا نے وہ بالاولا محمد الرسول اللہ دے اندر موجود نے. قرآن جتھے چلایا رسول اللہ چل نکلے، جتھوں روکیا نبی پاک نے زندگی دے اندر کنٹرول کر لیا. یعنی قرآن دی ایک ایک ادا نو تسلیم کرنے والے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ پاک نے ایویں نمونہ نہیں بنایا. آپ دا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے کہ سیدنا انس بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دے اندر ہوتا ہے کہ 10 سال تک رسول اللہ دی خدمت کی تھی. 10 سال کتنی بڑی سعادت ہے. بغیر کسی وظیفے تو، بغیر کسی معاوضے تو 10 سال تک پیارے حبیب دے جوتے سیدھے کر دے رہے، خدمت کر دے رہے. اس تو بڑھ کے سعادت کیا ہے؟ کتنے عظیم لوگ سن صحابہ. صحابہ دا گلہ نہ کریا کرو، صحابہ دے بارے زبان درازی نہ کریا کرو. اسی وجہ وہ اتنے عظیم لوگ کہ انہاں دے اگر تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، تیمارداری کرنے واسطے محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں. اتنے عظیم لوگ کہ جے کسی دا کوئی فوت ہو گیا ہے جنازہ پڑھانے واسطے امام محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں. کتنے عظیم لوگ نے جی. اس واسطے انہاں دا گلہ نہیں کرنا جنہاں نے نبی پاک دی اقتداء دے اندر نمازاں پڑھیاں نے. باہر کیف اسی تے ترسنے ہیں نا کہ ستے ہوئیے خواب دے اندر رسول اللہ دی زیارت دا شرف حاصل ہو جائے. کس مومن دی خواہش نہیں، جدی خواہش نہیں وہ دے اندر ایمان دی کمزوری ہے. کس مومن دی خواہش نہیں کہ میں سویا ہوا تو محمد الرسول اللہ دی خواب دے اندر زیارت ہو جائے. یہ ہر ایک دی خواہش اور تمنا ہے، ہونی چاہیے. لیکن انہاں لوگاں دے کیا کہنے کہ جنہاں نے جیوندیاں جاگدیاں رسول اللہ دیا زیارتاں کی دیا اور ایک مرتبہ نہیں انہاں دیا زندگیاں ہی محمد الرسول اللہ نو تک دیاں گزریاں نے. اس واسطے انہاں دا گلہ کرنا جچدا ہرگز نہیں.
تو میں عرض کر رہا سا کہ سیدنا انس بن مالک کہندے نے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 سال تک 10 سنین 10 سال تک میں نبی پاک دی خدمتاں کیتیاں. پتا رسول اللہ نو کیسا رحیم پایا, کیسا شفیق پایا, کیسا مہربان پایا, کیسا پیارا پایا, کیسا اخلاق کریمانہ دا پہاڑ. اور لوگو محمد رسول اللہ دی شخصیت فرماتا نہیں 10 سالاں دے اندر فما قال علی افن, نبی پاک نے مینوں ایک واری اف تک نہیں آکھیا. ہائے 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 تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ سارے صحابہ سارے علی زندہ باد زندہ باد. اس واسطے یہ کس قدر عظمت ہے, کس قدر شان ہے کہ 10 سالاں دے اندر جس شخصیت نے اپنے خدمت کرنے والے نو اف تک نہیں آکھیا. میرے عزیزو اسی بھی اپنی زندگی دا اندازہ لگائیے, کیا اسی نبی دی سیرت تے عمل کرنے والے ہاں؟ دیہاتی ماحول ہے اور دیہاتی ماحول دے اندر لوگ عام گالیاں نکال دینے, اور زمیندار پرا ساڑھے جٹ پرا انہاں دا تے ماحول ہی ایک اپنا ہوندا ہے نا کہ جے گال کڈن نو کوئی نہ ملے تے اپنے آپ نو کڈ لئی, ڈنگراں نو کڈی گئے تیرے سائیں مر جان. سائیں آپ ہی ہوندا ہے. جانوراں نو گالیاں, ملازماں نو گالیاں, کامیاں نو گالیاں. اور میں صدقے جاواں جس بندے نے 10 سال خدمت کی تھی یا کدی تے غصہ آ ہی جاندا ہے نا. اور 10 سالہ دے اندر رسول اللہ نے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں آکھیا. اور اس طرح ہی پیارے حبیب نے فرمایا ہے میں تواڈے واسطے بہتر ہاں تے معاشرے دے وچوں بہتر بندہ ہووے خیرکم لأہلہ, جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے. تے نبی پاک نے فرمایا میں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہوں. اور پتہ کیویں بہتر نے؟ اللہ اکبر. خواتین دا ایک مزاج ہوندا ہے نا کہ جس مقام تے اکٹھیاں بہ جن پینا پھر گلے شکوے ہوندے نے, پھر طرح طرح دیاں باتاں ہوندیاں. اور بالخصوص سسرالیاں نو معاف کرنا بھیڑاں واسطے بڑا مشکل ہوتا ہے. جڑے سسرالی رشتے ہوندے نے انہاں نو معاف کر دینا, درگزر کر دینا, یہ ساڈیاں بھیڑاں واسطے بڑا مشکل ہے. الا ماشاءاللہ ایک تاریخی روایت ہے, تاریخی روایت میں آکھی ہے. خواتین بیٹھیاں سن اپنے اپنے خاوند دیاں کوئی صفتاں بیان کر رہی ہے, کوئی کوتاہیاں بیان کر رہی ہے, کوئی کچھ کر رہی ہے, کوئی کچھ کر رہی ہے. واری آ گئی ام المومنین دی. ہاں جی تسی دسو مدینے دی سرزمین ہے, تہاڈا خاوند کیسا ہے؟ کہنے لگیاں مینوں کی پوچھ دے ہو, مینوں بھی پوچھ دیاں جے. میرا خاوند تے ہووے کہ جنہ جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. یار اس خاوند دے کیا کہنے ہون گے, اس مرشد دے کیا کہنے ہون گے جنہیں مرشد و مخدوم ہاشمی خاندان دے چشم و چراغ ہون گے. اور لوگو جنہ دا دماد شیر خدا علی المرتضیٰ ہوئے گا, جنہ دی لخت جگر فاطمہ بطول جیسیاں ہون گیاں, زینب تے رقیہ تو ام کلثوم ہون گیاں. اور رسول اللہ دی شان اور عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ دے اہل بیت شان اور عظمت والے اور جنہ دے صحابہ شان اور عظمت والے درجات دیاں بلندیاں والے. وہ دی وجہ کہ کسے استاد دا پتہ تے وہ دے شاگردہ تو ہی لگتا ہے نا کہ شاگرد کس قدر قابل نے. شاگرد اتنے قابل نے کہ اللہ پاک نے انہاں دی قابلیت نو قرآن دا حصہ بنا چھڑیا کہ 10 سال 13 سال مدینے دے اندر پڑھایا, 10 سال مکے دے اندر پڑھایا, 10 سال مدینے دے اندر پڑھایا, 23 سالہ دور نبوت گزریا, آسمان تو پیغام آیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سونیا
پڑھا تسی لیا امتحان ہن میں لین لگا واقعتاً تسی ایڈے قابل استاد ہو تسی ایڈے بہترین معلم جے تسی ایڈے ماہر نفسیات جے کہ تسا ہر ایک نو ویکھ کے او دے مزاج دے مطابق پڑھایا تے سونیا انہاں دیاں دلاں نو میں چیک کر لیا دلاں دے اندر تقوی تو علاوہ شے ہے ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ شان باد صحابہ زندہ باد شان علی زندہ باد زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل خوش کر چھڑیا ماشاءاللہ محترم نے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد انتے حدوں مد درود حضور تے حدوں مد درود حضور تے بڑھ کے آیا تو رحمت جہان دیے جنہ ذکر مارا فانا خدا رکھے پلا حد کی او دی شان دیے او دے نام اذان دے وچ گونجے غربتوں سے نال اذان دیے نام لے میں بھائیو حضور دا نام نات پاک سکتے دیے نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موتی نہیں پرو چھڑے اللہ پاک انہاں بزرگاں دی زندگی دراز فرمائے واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت ایسی باوقار اور ایسی با کردار ہے کہ زندگی دا کوئی مرحلہ بھی دیکھیے جی زہد و قناعت ویکھاں تے کیا کہنے ایک دن بیٹھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے سونیا قد شبتا لگدا ہن بڑھے ہو گئے ہو آپ دی داڑھی مبارک یا سر دیاں بالاں چ کچھ ایسے اشعار نظر آئے کہن لگے محسوس ہوندا ہے محبوب پیغمبر جی میں بوڑھے ہو گئے ہو نبی پاک دی آخرت دی فکر اور زہد اور خشیت الہی دا اندازہ لگانا کہن لگے ابو بکر بڑھیاں کی ہونا ہے قد شیبتنی ہود و اخواتها میں نے قرآن دیا سورتاں نے بڑھیاں کر چھڑے ہیں اسی قرآن پڑھنے ہیں قرآن سننے ہیں قرآن سنانے ہیں رمضان دے مہینے دے اندر مساجد دے اندر 30 پارے پڑھے جاندے نے کتنے کے لوگ نے جنہاں تے قرآن اثر کر رہے ہیں کیا اے محمد رسول اللہ دی سیرت ہے اور میرے عزیزو اسی پیارے حبیب دی ولادت دے دن نو بھی منائیے اسی نبی پاک دے نام تے جلیاں بھی پائیے اسی حرمت رسول دے کٹ مرن واسطے تیار بھی ہو جائیے ہونا چاہیے کوئی شک نہیں کوئی دوجی رائے نہیں لیکن ساڈا اپنا ماحول جڑا ہے وہ سارا رسول اللہ دی سیرت دے خلاف ہوئے کیا یہ منافقت ہے یا ایمان ہے فیصلہ تسی کر لو کیا مومن دے دو چہرے نے ذرا غور تو کیجیے کہ پیارے حبیب دی شخصیت کیسی اعلیٰ اور کیسی عرفہ ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ صحیح حدیث ہے حدیث سے اندر واقع ہے آپ نے قریب آئے دیکھے کہ جسم اطہر دے نشانات پہ چونکہ آپ دا جسم ریشم نالو چوکھا نرم تے پیارا تے خوشبودار کہ پسینے دے اندر اتنی خوشبو کہ جنہ گلیاں چو گزر جاندے صحابہ اندازہ لگا لیندے کہ تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے واقعہ محمد رسول اللہ گزر کے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم شان اہل بیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یعنی اتنا اندازہ لگا لیندے اتنا آپ دا جسم نرمونا جسم تے نشانات پہ تے نشان کہہ دے سن کہ نبی پاک آرام فرمایا تے آپ دا جڑا بستر سی نا چٹائی وہ کھجور دے خشک پتیاں دے نال بنی جسم دے نشان پر صحابی رسول کہن لگے سونیا حکم فرماؤ اسی دنیا دیاں دولتاں تواڈے قدماں چ ڈھیر کرن والے تے پیارے تواڈے واسطے کوئی نرم سونا جہا گدا تیار کر دئیے تسی یہ تے آرام کر دے جچدے نہیں آپ نے فرمایا ما انا دنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راها وتركها مینوں مشورہ دینے والے
مالی والی دنیا، میرا تے دنیا دا سیر کی ہے، میرا تے دنیا دا سیر کی ہے۔ میری تے مثال اس طرح ہے کہ جویں ایک راہی مسافر سفر کر رہا ہوئے، سفر کردیاں انہوں کسی جگہ تے ٹھہر نہ پئے نا تو کوئی سایہ تلاش کرتا ہے، کوئی سائے دار درخت شجر تلاش کرتا ہے، وہ دے سائے ہیٹ آرام کرتا ہے، چند لمحے آرام کر کے پھر چلتا بلا ہوندا ہے۔ کہنے لگے میری مثال اس طرح ہے، میری منزل تو جنت ہے، میں تے دنیا دے وقت گزار رہے ہیں، اس واسطے میں نرم بسترے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا لیڈر ہے؟ بولو تو صحیح۔ کوئی ایسا پیشوا ہے؟ کوئی ایسا مرشد ہے؟ اتنی بڑی جدی گدی ہوئے، پیارے حبیب نالوں بڑھ کے کوئی سید کوئی سردار کوئی نہیں، پر عاجزی تے انکساری دے کیا کہنے۔ نبی پاک دیاں جے عبادات ویکھاں 2-4 منٹ پھر وہ بھی تواڈے میرے واسطے نمونہ نے، اللہ نے ایویں نمونہ نہیں آکھیا۔ ام المومنین کہندیاں نے یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ دی زندگی دا کوئی لمحہ بھی اللہ دی یاد تو خالی نہ ہو۔ کیا اسی جو زندگی دا وقت سانو ملیا ہے، اسی اس وقت دی قدر کرنے ہیں؟ وقت دا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس گل نو یاد رکھے یہ اتنی قیمتی نعمت ہے جو واپس لوٹ نہیں سکتی۔ جو اس وقت گھڑی تے ٹائم ہو چکے ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں کروڑاں ارباں روپے لگا دواں، جڑے پچھلے 10 منٹ گزر گئے نے وہ دوبارہ آ جان، آ سکتے ہیں؟ کدی نہیں آ سکتے۔ آپ کتنے وقت دے قدردان نے کہ ہر لمحہ رب دی یاد، جی سیڑھیاں اوپرلی منزل تے جا رہے نے اللہ اکبر کہندے جا رہے نے، جی نچلی دی طرف جا رہے نے سبحان اللہ کہہ رہے نے، حتیٰ کہ جے قضائے حاجت واسطے جا رہے نے تو نبی پاک پھر بھی دعاواں پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نو یاد کرو۔ یعنی کوئی لمحہ رب دی یاد تو خالی نہیں، جلوت ہوئے خلوت ہوئے، سفر ہوئے حضر ہوئے، ایسے عبادت گزارنے کہ جی آپ سفر تو واپسی تشریف لے آ رہے ہیں۔ ساڑھا ایک مزاج ہے، اسی لوگ سفر تو واپسی آئیے نا تھکے ماندے تے جلدی بسترہ تلاش کری دا، گھر جائی دا، فی الفور اپنے کپڑے چینج کیتے تے جناب جلدی بسترے دے ہوئے۔ رسول اللہ سفر تو واپس ہوندے پہلوں رب دے گھر آ کے 2 رکعت نماز ادا۔ ایسا لیڈر، ایسا مرشد، ایسا مخدوم، ایسا راہبر، ایسا رہنما اور ایسا عبادت گزار کہ آپ دی زندگی دے اندر گناہ کوئی نہیں، زندگی دے اندر گناہ کوئی نہیں، پر کیفیت کی ہے؟ زبانوں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اور لوگوں رب دے طرف جھک جاؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، گناہاں تو معافی مانگ لو۔ فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں محمد ایک دن دے اندر، رسول اللہ کہہ رہے ہیں 100 مرتبہ رب کو معافی مانگنا، گناہ کوئی نہیں۔ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، ایک قیام کردیاں ساری رات ہی گزر جائے، آسمان تو آواز آ جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آسمان تو آواز آ جائے سونیا جاگیا ضرور کر، پر اینا نہ جاگ کہ جاگ دیاں ساری رات ہی گزار چھڑے، کیونکہ آپ دا معمول سی نا کہ کھلیاں نفلاں دے وچ او ساری رات وہاوے، اور صورت سونی سجدے اندر تے ہجو
بارش پاوے جان اکلی یار نہ بیلی کوئی عیش آرام نہ کوئی اس غم اندر حضرت کولو ایک قضا نماز نہ ہوئی یا ساڑی سیرت بھی یہ ہے ساڑے اندر بھی یہ خوبیاں نے اشی امتی کدو بنا گے اسواتنا حسانہ لوگو پیارے حبیب دی سیرت نو پہچانیے اور سیرت نو بنائیے سیرت منانے دا نام نہیں سیرت اپنانے دا نام ہے کہ ساری رات گزر جائے قیام کر دے رہے پوچھن والے پوچھن سونیا تھوڑا گناہ کوئی نہیں اینی کھیچل تکلف کیوں کر دے ہو کہ تھوڑے قدم مبارک سوچ جاندے رہے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا اب پوچھن والے کیا میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں آئے ہائے ہائے تو میں عبادت کریے نیکیاں کریے استغفار کریے رب کو گناہ وادی معافی منگیے اپنے گناہ پاپ اپنی غلطیاں معاف کروان واسطے رسول اللہ عبادت کر رہے نے اپنے رتبے بلند کرنے واسطے رب دا شکر ادا کرنے واسطے اس واسطے آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ توڑے میرے واسطے قابل نمونہ ہے میرے عزیزوں یہ چند میں ٹوٹیاں بوٹیاں باتاں تساں احباب دی خدمت اندر پیش کیتیاں نے قبول فرمائیے اور کوشش کریے کہ یہ تے عمل ہو جائے اور ماشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ دا آغاز ہونے والا ہے اگر اے مہینہ جڑا ذوالقعدہ دا گزر رہا ہے 29 یوم دا ہویا تو پھر بدھ والے دن غالباً یکم ذوالحجہ ہو جائے گی اگر 30 ایام دا ہویا تو پھر جمعرات والے دن ہو جائے گی اس واسطے یہ عشرہ ذوالحجہ جو تواڈے تک پہنچ رہا ہے اللہ ساڑے نصیب اندر کر دے وہ بڑا باوقار عشرہ ہے اور اس عشرے دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول کہ آپ کمر بستہ ہو جاندے عبادت واسطے ماں جی کہہ دیا نے کانا یصوم تسعۃ الحجہ سو نبی داؤد دے اندر ہوندا ہے کہ آپ عشرہ ذوالحجہ دے 9 روزیاں دا اہتمام کر دے چونکہ شارحین نے ترجمہ کرنے والے نے بھی ترجمہ کیتا ہے کہ 9 دے 9 روزے رکھ دے گرمی دی شدت ہے اگر 9 نہ رکھ سکو تو کم از کم جڑا یوم عرفہ دا روزہ ہے 9 ذوالحجہ دا او دا اہتمام لازمی کرے آجے نبی پاک دا معمول سی آپ نہ چھوڑ دے زندگی دے اندر او دی وجہ کہ رسول اللہ نے فرمایا یکفر السنتین ایک روزے دے نال اللہ 2 سالہ دے گناہ معاف کر چھڑ دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ہم نے اپنی مرضی نال نبی نہیں بول دے نبی رب دی نال زبان بول دے اپنی مرضی نال نبی نہیں بول دے نبی رب دی نال زبان بول دے وہ بول حضور سے نکل دے پر زبان دے وچ رحمان بول دے سبحان اپنے بندوں نے کچھ بھی حضور کر دے اللہ پاک دے بس فرمان بول دے وہ بھائیو آپ کل کرنے حدیث ہوئے جنہوں خاص بولن دے قرآن ہوئے سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی نبی پاک اپنی مرضی نال نہ بولن نہ فیصلہ کرن ہے مائی خولہ آئی سی نا آگے کہنے لگی سونیا فیصلہ کر دیو فرمان لگے خولہ تو دے آ گئی ہے پر میں اے عزیز سبق اپنے رب کو نہیں پڑھیا اگر ساڑھے ورگا بھی کوئی مولوی ہوندا نا تو عزت بچان واسطے کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیندا کسی طریقے نال کچھ نہ کچھ گل نو لمکا لیندا اور رسول اللہ نے صاف لفظاں دے اندر آکھیا بھی نہیں اجے سبق رب کو نہیں پڑھیا پھر رب دی وحی نازل ہو گئی اللہ دی وحی دے مطابق نبی پاک نے مسئلہ بیان کیتا اور لوگوں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر اے باب قائم کیتا ہے کہ رسول اللہ رب دی وحی تو بغیر مسئلہ بیان ہی نہیں سن کرتے اس واسطے یہ بزرگاں دے جڑے شعر نے یقیناً یہ مسئلہ کی اہل حدیث کی ترجمانی ہے اللہ پاک انہاں دی زندگی درات فرمائے تو میں آخری گل کر رہا سا کہ جڑا عشرہ ذوالحجہ ہے کوشش کرے آجے کہ زیادہ تو زیادہ عبادات دے اندر گزرے جویں رمضان دے آخری عشرے دیاں راتاں پورے سال دے اندر انہاں راتاں جیسی رات کوئی نہیں ایویں اے عشرہ ذوالحجہ دے جڑے پہلے دن نے نا 10 انہاں دناں جیسا اللہ نے ہور دن کوئی نہیں بنا
ایک دن ہی بڑی شان والا جنہوں یوم عرفہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا بھی کثرت دے نال اللہ بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے تے بلکہ اللہ فخر کردے نے جدوں میدان عرفات دے اندر حاجی جمع ہوندے نے. اللہ کہندے نے ملائکہ نو الفاظ نے کہ لیدنو اللہ قریب ہوندے نے ثم یباہی بہم الملائکہ پھر ملائکہ دے سامنے فخر کردے نے تے کہندے نے من اراد ہؤلاء یہ کی ارادہ رکھتے ہیں آ جڑے ننگیاں سراں والے پھردے پے نے دو چادراں لپیٹیاں نے ننگیاں پیراں والے انہاں دا ارادہ کی ہے؟ اللہ نو سارا پتہ ہے. یا اللہ تیرے کولوں معافیاں پہ منگدے نے. ترغیب و ترہیب دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ جبریل آئے نے انہوں نے رب دا سلام پہنچایا تے نال انہاں آکھیا ان اللہ قد غفر لاہل عرفات میں سارے اہل عرفات نو معاف کر چھڈیا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہنے لگے سونیا لنا یہ ساڑھے واسطے ہی خاص ہے. فرمایا نہیں میں کلا تہاڈا نبی نہیں میں قیامت تک پیدا ہونے والے سب دا نبی بن کے آیا. لکم ولیمن اتا من بعدکم الی یوم القیامہ تہاڈے واسطے بھی تے قیامت تک جڑا آخری پیدا ہونے والا ہے سب واسطے گل ہے کہ عرفات دے اندر جا کے جڑا رب کو معافی منگے اللہ معاف کر چھڑ دے. یہ انہاں دنوں دے اندر وہ یوم عرفہ ہے جس دن نو حاجی روزہ نہیں رکھن گے جڑے دوسرے لوگ نے وہ روزہ رکھ کے رب نو انج راضی کرن گے کہ 2 سالاں دے گناہ معاف ہو. پھر تکبیرات دی کثرت سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ الفاظ زیادہ تو زیادہ پڑھنے نے. کوشش کرو کہ 10 دنوں دے اندر کم از کم ایک قرآن پاک ختم ہو جائے. آنکھو انشاءاللہ 3 پارے روزانہ پڑھنے نہیں یار کچھ زیادہ نہیں 3 پارے تے ایک قرآن کم از کم 10 دنوں دے اندر ختم کرو. ایک کچھ باتاں لے کے جاؤ تاکہ جلسے دا مقصد پورا ہو جائے. جنہ بھائیاں نے خرچہ کیتا ہے محنت کی ہے محترم جناب عزیزم قاضی ابو ہریرہ نام بڑا بلند ہے ماشاء. ایک دے ابو ہریرہ نسبت محدث زمان دی طرف یہ جڑے نبی پاک دیاں سب تو زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے. یہ دوجا لفظ قاضی ایڈا ٹوری نا میں سمجھا کہ بندہ بال جڑا دے قاضی ابو ہریرہ صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک بھائی انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور انہاں دے والد گرامی اللہ پاک انہاں نوں بھی سکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائے. اور اس طرح انہاں دے خصوصی معامل انہاں دے بارے درخواست کر رہے سن محترم چودھری فضر حیات وڑائچ صاحب ماشاءاللہ وہ لمحہ بلمحہ انہاں دی معاونت چ رہندے نے اور دیگر اہل علاقہ واسطے خیر دیاں کماں دے اندر پیش رہندے نے. اللہ پاک انہاں دا تعاون قبول فرمائے اور انہاں دو جو بھی جائز حاجات نے اللہ اس ساریاں جائز حاجتاں پوریاں فرمائے. اللہ مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرمائے. محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ میں درخواست کرنا کہ وہ دعائیہ کلمات کہن انشاءاللہ. باقی کچھ ادھار رہ گیا پھر موقع ملیا تو انشاءاللہ آ کے پھر میں دل لا کے بیان کروں گا اللہ دی توفیق دے نال. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ملک عبدالغفور صاحب مسجد امام بھی محتمم بھی اللہ پاک انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
واغننا بفضلک عمن سواک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اجرنا من النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافع الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما اللہم داوینا بدوائک واشفنا بشفائک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام آج دی بزم پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرما اللہ معاونت کرنے والے تمام معاونین نو جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین تشریف لے آنے والے بزرگ بھائی بہناں بیٹیاں اللہ قدم قدم دے بدلے اجر و ثواب دے پہاڑ عطا فرما یا رب العالمین حضرت حافظ عبد الرحمن شیخو پوری صاحب لمبا سفر کر کے باوجود علالت دے تشریف لے آئے اللہ قدم قدم تے حفاظت فرما اللہ انہ دے والد گرامی ساڑھے بزرگ حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ انہ دی اہلیہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ اپنی جنت دے اندر انہ دے درجات بلند فرما میرے مولا آج دے اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرما اللہ ساڑھے برادر ملک عبدالغفور سلفی صاحب اللہ اس مسجد دے نمازی مسجد دے معاونین مسجد دے انتظامیہ تشریف لے آنے والے سامعین گرامی قدر سب دے کران دے اندر رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما اللہ قاضی محمد دین صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے مولا قاضی ابو ہریرہ صاحب دی والدہ دی بخشش فرما اللہ انہ دے والد صاحب نو صحت یاب فرما اللہ بھائی وڈائے صاحب دیاں تمام حاجتاں پوریاں فرما اللہ جتنے احباب تشریف لے آئے سب دیاں لوڑاں تو سب دیاں تھوڑاں تو شہنشاہ تو آغا ہیں اللہ سب دیاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں فرما اللہ اپنے اس گھر نو قیامت تک آباد فرما اللہ نو آباد کرنے والے تمام احباب دے گھراں نو آباد فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین